السلام علیکم متی اللہ جان ایم جے ٹی وی پاکستان بھر کے 16,000 برطرف ملازمین کی قسمت کا فیصلہ ایک دو روز میں ہونے جا رہا ہے۔ آج سپریم کورٹ کا 5 رکنی بینچ جس کی سربراہی جسٹس عمر عطا بندیال کر رہے تھے، انہوں نے اٹارنی جنرل سے کہہ دیا ہے کہ کل وہ اپنے حتمی دلائل دے دیں اور حکومت سے جو معلومات مانگی گئی تھی کہ کس قسم کے کتنی کلاسز کے جو ملازمین ہیں نکالے گئے ہیں اور کیا کیا مراعات ہیں اور بینیفٹس ہیں جو ان ملازمین کو دیے جا سکتے ہیں، ان کے بارے میں بھی معلومات کل اٹارنی جنرل سپریم کورٹ کو فراہم کریں گے۔ آج بھی مختلف وکلاء نے دلائل دیے، جس میں سینیٹر رضا ربانی کے دلائل بھی شامل تھے اور دوسرے وکلاء نے۔ سینیٹر رضا ربانی کے دلائل کے اوپر بھی ہم بات کریں گے۔ پہلے تعارف کرا دوں، ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق اٹارنی جنرل ایڈوکیٹ شاہ خاور صاحب، جنہوں نے آج بڑے ہی زبردست دلائل بھی دیے سپریم کورٹ میں۔ مختصراً اگر بتا دوں کہ رضا ربانی صاحب نے آج اپنے دلائل میں کہا کہ یہ جو قانون 2010 میں پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت لائی تھی، یہ عوام کی بھلائی کا قانون تھا، یہ لوگوں کے بھلے کے لیے اس قانون کو لایا گیا تھا، یہ بینیفیشل تھا، بینائن تھا، رحمدلی کا مظاہرہ تھا ایک حکمران جماعت کی طرف سے، ایک حکومت کی طرف سے۔ ساتھ ہی ایڈوکیٹ رضا ربانی نے یہ بھی سپریم کورٹ کو یاد کرایا کہ جب جنرل ضیاء الحق کے دور میں بڑی تعداد میں ملازمین کو ان کی نوکریوں سے نکالا گیا تھا، تو اس وقت سپریم کورٹ نے جنرل ضیاء الحق کے اس فیصلے کی توثیق کی تھی، اس کو تحفظ دیا تھا، جس پہ جسٹس عمر عطا بندیال نے کہا وہ تو مارشل لا تھا، وہ کوئی لا تو نہیں تھا، اور اس لیے ان کو مزید اس پہ بات نہیں کرنے دی گئی۔ مگر اس کے بعد جو ایڈوکیٹ شاہ خاور جب پیش ہوئے، جو اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں، انہوں نے ایک بنیادی بات کی کہ سپریم کورٹ کے پاس ریویو کا جو دائرہ اختیار ہے، جو نظر ثانی کا جو مرحلہ ہے، اس میں سپریم کورٹ یا تو اپنے فیصلے کو غلط قرار دیتی ہے یا صحیح قرار دیتی ہے، یہ بیچ کا راستہ نہیں نکالا جا سکتا۔ تو اس وقت ایڈوکیٹ شاہ خاور بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہم ان سے بات کرتے ہیں۔ شاہ خاور صاحب، یہ آپ کے ایک بڑا ہی بنیادی ایک آئینی نقطہ ہے کہ سپریم کورٹ جب اپنے فیصلے پر نظر ثانی کر رہی ہے تو اس نے تو یہ دیکھنا ہے کہ کیا اس کے پہلے والے فیصلے میں کوئی نقائص ہیں یا نہیں ہیں، وہ کوئی نیا راستہ تو نہیں نکال سکتی، یا اپنے جو دوسرے ججز جنہوں نے پہلے فیصلہ دیا تھا وہ ان کے دفاع میں کوئی نئی دلیلیں تو نہیں لا سکتی نظر ثانی کے فیصلے میں۔ دیکھیں مطیع اللہ، آپ بھی بڑے عرصے سے سپریم کورٹ کو کور کر رہے ہیں، آئین اور قانون، ایون سپریم کورٹ رول سے بھی بہت اچھے واقف ہیں۔ دیکھیں کانسٹیٹیوشن آف پاکستان نے سپریم کورٹ کے جو حدود اور قیود مقرر کی ہوئی ہے، آرٹیکل 175 سب آرٹیکل 2 جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ وہ اختیار سماعت استعمال کریں گے جس کا ان کو آئین اور قانون نے اجازت دی ہے، اس کے علاوہ نہیں کر سکتے۔ اور جب ہم سپریم کورٹ کو دیکھتے ہیں تو سپریم کورٹ کی آئین میں جو درج ہیں وہ 4 جو ریسٹرکشنز ہیں، ایک اپیلٹ جو ریسٹرکشن ہے، ایک ایڈوائزری جو ریسٹرکشن ہے، ایک اوریجنل جو ریسٹرکشن ہے، اور ایک ریویو جو ریسٹرکشن۔ میں اس کو سادہ الفاظ میں بتا دوں، اپیلٹ یہ ہے کہ ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ اپیل سنتی ہے، اور ایڈوائزری یہ ہے کہ صدر مملکت یا حکومت سپریم کورٹ سے کوئی بھی مشورہ کسی اہم قومی معاملے پہ مانگنا چاہے تو صدر پاکستان کی طرف سے ریفرنس آ سکتا ہے، اس میں مشورہ دیا جا سکتا ہے، جیسے ریفرنسز آئی بھی ہیں۔ اور تیسرا اوریجنل جورسڈکشن ہے جو کہ سو موٹو جورسڈکشن ہے انسانی حقوق کے نفاذ کی، اور چوتھی ہے نظر ثانی کی، کہ اپنے ہی فیصلے کو آخری بار ایک نظر ثانی کر دیں۔ جی دیکھیں، اس میں جو میں نے بھی آج عرض کی اور ان کو یہی یاد دلایا کہ آپ اس وقت جو اختیار استعمال کر رہے ہیں وہ آرٹیکل 188 آف دی کانسٹیٹیوشن کا نظر ثانی کا ہے، اور اس کو ریگولیٹ جو کرتا ہے وہ سول پروسیجر کوڈ کی ایک سیکشن ہے، اس کا میں نے حوالہ دیا کہ یہ کن صورتوں میں ہو سکتا ہے، اور وہ صرف ان صورتوں میں ہو سکتا ہے کیونکہ ویسے تو سپریم کورٹ آف پاکستان کی جو اپیلٹ جورسڈکشن میں جو فیصلے ہوتے ہیں وہ فائنلٹی اٹین کر جاتے ہیں، لیکن ریویو صرف اس لیے دیا جاتا ہے کہ اگر اس سپریم کورٹ کے فیصلے میں کوئی قانونی سکم ہو جو کہ سامنے نظر آ رہا ہو، تو اس پہ پھر یہ کوئی بھی فریق جو ہے متاثرہ وہ ریویو جورسڈکشن انووک کر کے وہ نظر ثانی کی درخواست جو ہے وہ دائر کرتا ہے، اور اس پہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے صرف یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ جس درخواست گزار نے جو قانونی سکم سامنے لے کے آئے ہیں اگر تو وہ واقعی ٹھیک ہیں تو پھر ان کا یہ فرض بنتا ہے کہ اس ججمنٹ اپنی ہی ججمنٹ کو منسوخ کریں یا اس کو ریمانڈ کریں تاکہ وہ اس کے
ٹھیک جو قانونی تقاضے ہیں وہ پورے ہوئے ہوں. ریمانڈ سے مراد دوبارہ سپریم کورٹ اثر نو اس کو سنے. اور میں نے بھی جو آج ان کو گزارش کی کہ وہ یہ کی کہ آپ آرٹیکل 188 جو ہے وہ ریویو کی جو جورسڈکشن ہے نظر ثانی کی، اس سے آپ باہر نہیں جا سکتے، کیونکہ یہ ایک ایکسکلوسیو جورسڈکشن آپ کو جو ہے آئین نے فراہم کی ہوئی ہے. تو اس میں اگر جو کوشچنز آپ نے اس وقت ریز کیے ہیں اٹارنی جنرل سے، واقعاتی اور قانونی نئے کوشچن فریم کر دیے، وہ میں نے کہا کہ آپ ریویو میں وہ بڑے احترام سے آپ نہیں سن سکتے. اگر آپ نے یہ سننے ہیں تو پھر آپ ایسا کریں کہ یہ جو ججمنٹ ہے 3 رکنی بینچ کی، اس کو آپ منسوخ کریں، اس کو ریمانڈ کریں، اس پہ بھلے 10 رکنی بینچ بنا دیں، اور اپیلیٹ جورسڈکشن میں جو کوشچنز ابھی کر رہے ہیں نظر ثانی کی جورسڈکشن میں، وہ بھلے اس میں کریں اور ان کو سیٹل کریں، تاکہ اس کے بعد ایک رائٹ ٹو اپیل بھی رہتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اور ایسے بڑی تعداد میں ملازمین ہیں جن کو پہلے سپریم کورٹ نے سنے بغیر گھر بیٹھے نوکریوں سے فارغ کر دیا، اب وہ پہلی بار سپریم کورٹ میں آئے ہیں، اور اب اگر ان کے خلاف دوبارہ فیصلہ جاتا ہے تو ان کے پاس تو اپیل کا بھی حق نہیں ہے، کیونکہ نظر ثانی کے اوپر تو کوئی اپیل نہیں ہوتی. اور دوسرا مطیع اللہ، میں آپ کو ایک بات بتاؤں جو کہ ہم نے پوائنٹ ریز بھی کیا ہے، وہ بہت سارے ہمارے وکلاء نے کیا ہوا، وہ یہ ہے کہ جو کوڈ آف کنڈکٹ ہے سپریم جوڈیشل کونسل کا، جو کہ آبزرو کرنا ہے سپیریئر کورٹ کے ججز میں، اس میں یہ ہے کہ انہوں نے جو فیصلہ دینا ہے، فیصلہ انہوں نے محفوظ کرنے کے شارٹیسٹ پاسبل ٹائم میں دینا ہے، اور اس میں آپ نے تاخیر نہیں کرنی. اور چونکہ سپریم کورٹ جو ہے وہ سپریم کورٹ رولز کے تحت چلتی ہے، تو اس میں فیصلے کا کوئی ذکر نہیں ہے. اور یہاں پہ 19 مہینے فیصلہ محفوظ. یس. اور یہ جو سی پی سی ہے، سی پی سی میں جو پروویژن ہے اس میں یہ ہے کہ ججمنٹ جو ہے وہ فیصلہ محفوظ کرنے کے کم از کم زیادہ سے زیادہ 30 دن کے اندر کر سکتے ہیں. لیکن یہ جو ججمنٹ ہے یہ فیصلہ محفوظ ہونے کے 20 مہینے کے بعد دی گئی، اور یہ جو آرٹیکل 10 ہے کوڈ آف کنڈکٹ آف دی سپریم جوڈیشل کونسل فار دی ججز آف دی سپیریئر جوڈیشری، یہ اس کی بھی خلاف ورزی ہے. اور جسٹس مشیر عالم نے اپنی ریٹائرمنٹ والے روز، آخری روز چند گھنٹے پہلے یہ فیصلہ جاری کیا، اور اس فیصلے میں بڑے سنگین قسم کے نقائص ہیں. نہ تو قانونی ماہرین جو امائکس کیورائی خود کورٹ نے مقرر کیے تھے، نہ ان کی رائے اس میں شامل کی گئی، نہ ہی وکلاء کے دلائل کا حوالہ اس فیصلے میں دیا گیا ہے، اور نہ ہی اٹارنی جنرل کو سنا گیا ہے. اور اتنے سنگین نقائص کے باوجود بھی اب سپریم کورٹ اپنے ججز جو 2 ساتھی ججز بینچ پہ ہیں، جسٹس مشیر تو ریٹائر ہو گئے، ان کے فیصلے کا باقاعدہ دفاع کرتی نظر آ رہی ہے. بینچ کے اوپر بیٹھے ججز دلائل دے رہے ہوتے ہیں اپنے فیصلے کے حق میں، اور آپ لوگوں کو شاید بولنے کا کم ہی وقت. دیکھیے مطیع اللہ، بات یہ ہے کہ ہم نے تو کورٹس کو اسسٹ کرنا ہوتا ہے آئین اور قانون کے مطابق، اور میں نے جو آج معروضات کی ہیں وہ بالکل آئین اور قانون کے مطابق ہیں. اور میں نے ان کو یاد دلایا ہے کہ آپ کی جو اختیار سماعت ہے آپ اپنے آپ کو اس حد تک محدود رکھیں، اس سے اگر آپ باہر جائیں گے تو پھر یہ آئینی مینڈیٹ کی خلاف ورزی. اور اگر یہ بیچ میں کوئی پیکج یا جس کو خیراتی پیکج بھی کہہ سکتے ہیں اور اس طرح کی چیزیں نکالیں گے تو کیا ریویو جورسڈکشن میں ایسا ہو سکتا ہے؟ بالکل بھی نہیں ہو سکتا. میں سمجھتا ہوں کہ وہ ججمنٹ بھی ایک اچھی ججمنٹ نہیں ہوگی. تو بنیادی طور پہ آپ یہ کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ نے جو پہلے برطرفی کی ہے ملازمین کی، اس فیصلے کو بھی منسوخ کرنا ہی واحد قانونی اور آئینی راستہ ہے. بالکل. جو قانونی سکم جو تمام وکلاء نے اپنی اپنی پٹیشنز میں جو ہے وہ سامنے رکھے ہیں، اس کے مطابق تو یہی ہے اس کا کہ وہ یہ ججمنٹ جو ہے سیٹسفائیڈ ہو. اور یا تو اگر اس میں اور کوشچنز اگر آپ نے لینے ہیں تو پھر اس پہ ایک نیا بینچ بنائیں، ریمانڈ کریں. اور جیسے دوبارہ بسٹرڈ کے کیس میں ہو چکا ہے. بالکل ایسا ہی. اچھا، آپ سمجھتے ہیں کہ سپریم کورٹ کے معزز ججوں کا اتنا ظرف ہے کہ اپنی غلطی کو تسلیم کریں؟ ظرف کی میں بات نہیں کر سکتا، لیکن یہ ضرور ہے کہ ان کا جو کانشنس ہوتا ہے، وہ ضمیر، وہ اپنے ضمیر کے مطابق جو ہے وہ جواب دہ ہوتے ہیں، اور ان کو اپنے ضمیر کے مطابق فیصلہ کرنا ہے. لیکن ایک چیز بڑی ضروری ہے کہ جو ہمارا کوڈ آف کنڈکٹ آف دی سپریم جوڈیشل کونسل کا ہے، وہ یہ بھی کہتا ہے کہ جو آئین میں لکھا ہوا ہے کہ ملک میں حکمرانی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی ہے، اور وہ ایک حکمرانی جو پھر ججز جو اس کو ایکسرسائز کرتے ہیں وہ خدا خوفی سے کریں. خدا خوفی سے کریں. اور یہ یقینی طور پہ ایک ضابطہ اخلاق کا معاملہ ہے. آخری مشورہ یہ دے دیں برطرف ملازمین کو بھی، کیا یہ جو 20 مہینے تک فیصلہ محفوظ رکھا گیا ہے، تو کیا یہ ایسے معزز ججوں کے خلاف ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی کے الزام میں ریفرنس دائر کیا جا سکتا ہے سپریم جوڈیشل کونسل میں؟ دیکھیے، بات یہ ہے کہ جو میں نے آرٹیکل 10 کا جو ذکر کیا ہے، وہ جو کہ فیصلہ دیتے ہوئے آپ کو کیا کیا کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے، اور اس میں یہ بھی ہے کہ آپ نے اس میں غیر ضروری تاخیر نہیں کرنی.
اور وہ بالکل اس میں لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی جج اس کے مرتکب ہوتے ہیں تو وہ پھر جو کوڈ آف کنڈکٹ آف دی ججز آف دی سپیریئر کورٹ ہے اس کے مس کنڈکٹ میں آتے ہیں. بہرحال ایک جج تو ریٹائر ہو گئے جسٹس مشیر عالم، ایک جج جسٹس قاضی محمد امین ابھی بھی بینچ پہ بیٹھے ہیں، بڑے مدلل انداز سے اپنے فیصلے کا دفاع کرتے ہیں. ان کے ساتھ جسٹس امین الدین خان بھی ہیں، وہ بھی کبھی کبھی اپنے فیصلے کے حق میں بات کرتے ہیں. اب دیکھتے ہیں یہ ہے کہ کس طریقے سے ان 5 ججوں میں سے اگر 3 ججز نے مل کر یہ فیصلہ کر دیا کہ ہمارا پرانا فیصلہ منسوخ کیا جاتا ہے تو پھر تمام ملازمین اپنی ملازمتوں پر بحال ہو جائیں گے، جو کہ بڑا ہی بظاہر مشکل لگ رہا ہے. اب دیکھتے ہیں اٹارنی جنرل کس قسم کا نیا پیکج اور نئی پیشکشیں کرتے ہیں. وہ اپنے آئینی اور قانونی دلائل سے ہٹ کے اب ایک خیراتی محاذ کے اوپر بظاہر وفاقی حکومت اور اٹارنی جنرل آتے نظر آ رہے ہیں. بہت شکریہ ایڈوکیٹ شاخاور صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ایڈوکیٹ صفدر صاحب بھی جو کہ انٹیلیجنس بیورو ایڈوکیٹ صفدر شاہین پیرزادہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ایڈوکیٹ صفدر شاہین پیرزادہ صاحب، آپ انٹیلیجنس بیورو کے اہلکاروں کی نمائندگی کر رہے تھے جو بڑی 1000 سے زائد انٹیلیجنس بیورو کے اہلکار برطرف ہوئے ہیں. ایک سوال یہ اٹھا تھا کہ جسٹس منصور علی شاہ نے یہ کہا کہ یہ ثابت کریں کہ حکومت نے جب بلا جواز ان کی برطرفی کی تھی 1996-97 میں تو انہوں نے ایک ذہن بنا لیا تھا کہ ان کو بغیر کسی وجہ بتائے ان تمام اس کلاس کو برطرف کر دینا ہے، گھر بھیج دینا ہے. تو اس کا کوئی ثبوت مانگ رہے تھے. تو آپ نے 2008 کی ایک وزیر اعظم کو پیش کی گئی سمری کا حوالہ دیا جس میں جو اس وقت کے وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی تھے، صدر آصف علی زرداری تھے، تو اس یوسف رضا گیلانی وزیر اعظم کو جو سمری دی گئی تھی اس میں یہ مانا گیا تھا بیوروکریسی کی طرف سے کہ ان لوگوں کو سیاسی بنیادوں پہ نکالیں. ڈی جی آئی بی کی طرف سے جو محکمے کے سربراہ تھے انہوں نے اس سمری میں کہا کہ ان لوگوں کو سیاسی بنیادوں پہ نکالا گیا تھا. تو اس کے باوجود بھی بظاہر جسٹس منصور علی شاہ اور بینچ جو ہے آپ کوئی مطمئن نظر نہیں آ رہے تھے. یہ معاملہ کیا ہے؟ اصل میں بینچ جو ہے شاید ٹائم کی کمی ہے، پورا ٹائم نہیں دے رہے سننے کے لیے. آپ نے دیکھا کہ جب میں نے آرگومنٹ شروع کی تو بینچ اٹھنے والا تھا، لیکن میرے آرگومنٹس میں اللہ نے اتنی طاقت دی مجھے کہ میں نے بینچ کو بیٹھنے پہ جو ہے نا کنونس کر لیا اور بینچ نے پھر کو 8-10 منٹ مجھے دیے. سب سے مین بات یہ ہے کہ جو ان کی فرام دا ڈے ون سے کوائریز ہے کہ ان کی بھرتیاں کیسی ہوئی ہیں، ان کو نکالا کیسے کہ اس کو ہم نے پراپرلی ایڈریس نہیں کیا. حالانکہ میں دیکھتا ہوں کہ ریویو کی اسٹرکٹو سینسوں میں وہ چیزیں نہیں آتی، اپارٹ فرام بینگ اے کانسٹیٹیوشنلسٹ لائر وہ ریویو کے پرسپیکٹیو میں نہیں آتی. وہ اوور آل دیکھنا چاہتے ہیں دیکھ لیں، کیونکہ کورٹ کی کویری ہے، ہم کورٹ کے لا آفیسر ہیں، ہمیں ضروری ہے کہ اس کا جواب دیں. آپ یہ سن کے حیران ہوں گے کہ آئی بی کے جتنے بھی لوگ ہیں ان میں سے میں کوئی جو ہے نا 70 کے قریب ڈپٹی ڈائریکٹرز، 38 انسپیکٹرز اور 450 کے قریب دوسرے امپلائیز کو ریپرزینٹ کر رہا ہوں. دس اے بگ چنک آف آئی بی. انٹیلیجنس بیورو حساس ادارہ ہے، ہاں جی. اور ان تمام کی جو بھرتیاں ہیں ان میں 9 اخبارات میں اشتہار آنے کے بعد ہوئی ہیں. اس سے بڑے کے دکھ کی کیا بات ہو سکتی ہے کہ آپ جس کو فرام دا ڈے ون یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ خیرات سمجھ کے ان کو بانٹ دی گئی ہے، ٹیسٹ انٹرویو صحیح ہوا غلط ہوا اس کو تو نہیں مجھے پتا. تو یہ چیزیں سپریم کورٹ کے جو پہلے 3 جج تھے، جسٹس مشیر عالم جب ریٹائر ہو گئے، ان کو نہیں بتائی تھی؟ سر وہ کسی سی پی میں بھی آج تک نہیں لگی. آپ ابھی 2 آرگومنٹس میرے رہتے ہیں جو ابھی لاسٹ پہ آرگومنٹ میں نے کیا ہے وہ کہ اس میں تو ایکٹ تو چیلنج ہی نہیں ہوا کسی سی پی میں. مطلب ہائی کورٹ میں یہ ایکٹ زیر بحث تھا ہی نہیں؟ ناٹ ایٹ آل. سپریم کورٹ میں اچانک قانون کو غیر آئینی قرار دے دیا؟ نہیں، سپریم کورٹ نہیں دے سکتی. دیکھیے سی پی سی کہتی ہے جو کہ سپریم کورٹ پہ اپلیکیبل ہے کہ اپیل از اے کنٹینیویشن آف ٹرائل. اسی طرح یہ جو ریٹ کے تحت آیا تھی 13/9/2012 کا ڈیسیژن تھا، 13/29/2012 کا، اس کے اگینسٹ آئے ہیں یہ، اور وہ اپیلیں ہیں جتنی بھی ہیں اس میں سے تقریباً 36 اپیلز جو ہے نا وہ الاؤ ہوئی ہیں اور جو ہے 24 وہ ڈسمس ہوئی ہیں. اور ڈسمسل والے میں ہم آگے بدقسمتی کے ساتھ. لیکن اصل میں کسی نے اس کی پریز کو دیکھا ہی نہیں ہے. نا آنریبل کورٹ کو اسسٹ کیا گیا، ان کو جتنی بھی سی پیز ہیں جہاں پہ یہ آئین کو الٹرا وائرس قرار دے دیا، کسی ایک سی پی کی پریئر میں بھی آئین کو الٹرا وائرس قرار دینے کی پریئر نہیں ہے. جو میں نے آج اینڈ پہ پریئر کی ہے ان کے ساتھ آرگومنٹس کیا جی ایک ہی، اور ایک میری آرگومنٹس ابھی رہتی ہے. آپ کو لگتا ہے کہ جو 2 معزز ججز ہیں، جسٹس قاضی امین الدین، جن کے فیصلے کے اوپر اب یہ 5 جج بیٹھ کے غور کر رہے ہیں کہ جسٹس قاضی امین اور جسٹس امین الدین اور جو ریٹائرڈ جسٹس مشیر عالم ہیں انہوں نے فیصلہ درست دیا یا نہیں، تو آپ کے دلائل سن کے، کچھ وکلا کے دلائل سن کے، جسٹس قاضی امین جو ہیں وہ بڑے ہی ایک دم سے وہ دفاع کے لیے آ جاتے ہیں اور بڑے جذباتی بھی کبھی کبھی ہو جاتے ہیں. تو یہ کیا روایتی طور پہ نظر ثانی کے مرحلے پہ ججوں کو اپنے فیصلے کے دفاع میں دلائل دینے چاہیے یا ان کو زیادہ تر خاموش رہنا چاہیے اور جو دوسرے نئے ججز ہیں ان کو موقع دینا چاہیے غور کرنے کا؟
میرے خیال میں ججز مسٹ اسپیک تھرو دیئر ججمنٹس. جو کویسچن آنسر ہوتے ہیں اس میں ججز کے مائنڈ کا ریفلیکشن بھی آ جاتا ہے, اور جو بات آپ نے کہی ہے وہ بات ٹھیک ہے. اور اس کے میں پہلے دن پہ جاؤں گا کہ آنریبل جائے صاحب نے, جن کا آپ نے نام لیا ہے, کہ انہوں نے ویری فرسٹ ہیئرنگ پہ کہا تھا کہ وی آر لبرل ٹو ہیئر اٹ اینڈ وی آر لبرلی گوئنگ ٹو ریویو اٹ. اور لیکن جو لگ رہا ہے وہ جس طرح انہوں نے کہا تھا, آبزرو کیا تھا, وہ کہ ایز اٹ از اسی پیٹرن پہ نہیں چل رہا پورا آنریبل بینچ. اتنے بنیادی نقائص سامنے آ رہے ہیں کہ خود شاید جو آتھر ججز ہیں پرانے فیصلے کے, ان کو بھی یہ محسوس ہو رہا ہے کہ ان سے بہت بڑی غلطی ہوگی, اور وہ شاید سامنا نہیں کر پا رہے ان دلائل کا جن سے ان کی کوتاہی یا ان سے ان کی غفلت جو ہے سامنے آتی ہو. میرے خیال میں ان کو اوپنلی ایڈمٹ کرنا چاہیے. اٹس نیور ٹو لیٹ. انسٹیڈ کہ آپ 16,000 خاندانوں سے بددعائیں لیں, 16,000 خاندانوں کا معاشی قتل کر دیں. یہ 16,000 خاندان, اب دیکھیں میں آپ کو ایک میرا آرگومنٹس 2 ابھی رہتے ہیں, ان کے پرائیویٹ میں بتانے لگوں, ابھی پیور آرگومنٹس نہیں بتا رہا, کہ جن لوگوں کے بچے اسکول میں پڑھ رہے تھے اسکول سے اٹھ گئے, جن کے بچوں کے ایگزام تھے, جن بچوں کو جو ہے نا ہاسٹل وغیرہ لے کے دیے, تو اب ان کے لیے اتنی پرابلمس کریٹ ہو گئی ہے کہ یہ ہیومن ڈائلیما ہونے والا ہے. اگر ان لوگوں کو آپ ریلیف نہیں دیتے تو میرا سب سے بڑا ایک آرگومنٹ سبسیکوینٹلی یہ ہوگا کہ لا جو قانون ہے وہ انسانوں کے لیے, انسان قانون کے لیے نہیں بنائے گئے. یو کانٹ سیکریفائس دا پیپل ایٹ دا آلٹر آف دا لا اور دا کانسٹیٹیوشن. اب یہ بات ہو رہی ہے کہ کسی پیکج کی, کہ ان لوگوں کو کچھ دے دلا کے جو ہے ان کو مطمئن کر دیں, تو ریویو جورسڈکشن کے اندر جو اٹارنی جنرل اب یہ کچھ پیکیجز یا کچھ انفارمیشن لے کے آ رہے ہیں, اور اگر وفاقی حکومت یا اٹارنی جنرل اس پیکیج پہ راضی ہو جاتے ہیں, تو یہ کیا آئین اور قانون کے مطابق ہوگا؟ کیا یہ حقوق جو ہیں خیرات کے تحت ملنے چاہیے یا آئین اور قانون کے مطابق؟ میرے خیال میں یہ حقوق آئین اور قانون کے مطابق ملنے چاہیے, خیرات کے تحت نہیں ملنے چاہیے. اور میں نے پہلے بھی گزارش کی کہ ریویو کی جو اسٹرکٹو سینسو جورسڈکشن ہے وہ بڑی لمیٹڈ ہے. اس میں ایک مین, آپ جتنی بھی ججمنٹس پڑھ لیں, میں نے انڈین ججمنٹس لے کے آؤں, میں بندرا لے کے آؤں کانسٹیٹیوشنل ایکسیجیسسٹ پہ, اور پاکستان کی ججمنٹس, امریکن ججمنٹس میں لے کے آیا ہوں. ان میں ایک چیز سب میں کامن ہے کہ ایرر ایٹ دا فیس آف دا ججمنٹ, اور اس ججمنٹ میں ایرر ایٹ دا فیس آف دا ججمنٹس ہیں جو میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ جس قانون کو آپ نے سیٹ اسائڈ کر دیا وہ قانون چیلنج ہی نہیں ہوا. چلیں ٹھیک ہے, بہت شکریہ ایڈوکیٹ صفدر پیر زادہ صاحب. مختصر یہ کہ اب یہ امتحان ہے معزز ججوں کا سپریم کورٹ کے, کہ کیا ان میں اتنا ظرف ہے کہ اپنے فیصلے میں جو بنیادی نقائص جن کی نشاندہی اٹارنی جنرل فار پاکستان وفاقی حکومت بھی کر رہی ہے, اس غلطی کو مانیں اور اپنے فیصلے کو منسوخ کریں, یا پھر ایک موقع اور دیں, خاص طور پہ ان لوگوں کو 16,000 ملازمین کو جو پہلی بار سپریم کورٹ میں آئے ہیں, اور اگر پھر بھی وہ اپنی ملازمت سے برطرف رہتے ہیں تو ان کے پاس اپیل کرنے کا ایک بھی موقع نہیں ہوگا. تو یقینی طور پہ سپریم کورٹ کو بہت کچھ دیکھنا ہوگا. مطیع اللہ جان, MJ TV سے اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.